امام حسین کی جب شہادت ہو چکی تو شہادت ہونے کے بعد کوفہ کے شہر کے باہر ایک یہودی رہا کرتا تھا. دھیان سے سنیے. وہ یہودی اپنی آبادی پہ رہتا تھا، وہ بھی بڑا مالدار تھا. اس کی ایک بیٹی تھی بڑی حسین و جمیل خوبصورت، مگر اس بیٹی کو ایک بیماری آ گئی تھی. وہ بیماری کیا تھی؟ کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ کی بیمار کہا جاتا ہے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں سے خون بہنا، پیپ بہنا. جو کوڑ کی بیماری ایک وائرس کی طرح ہوتی، جو بیماری ایک بیماری دوسرے کو پھیلتی ہے. وہ کوڑ کی بیماری دن بہ دن زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس بیماری کی وجہ سے اس یہودی کی بیٹی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. وہ اس یہودی کی بیٹی کی جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہاتھ بھی کا کام کرنا چھوڑ دیا، پیر سے بھی اپاہج، پیر سے بھی معذور، ہاتھ سے بھی معذور. یہاں تک کہ پورے علاقے والے کو پتہ چلا کہ وہ جو یہودی تھے اس کی بیٹی کو بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری لوگوں کو پھیل رہی ہے. گاؤں والوں نے لعن و طعن برسانا شروع کیا. گاؤں والے لعن و طعن برسانا شروع کیا کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے شہر کے اندر مت رکھیے، آپ اپنی بیٹی کو کہیں اور لے کر جائیے. چنانچہ وہ یہودی تھا، بڑا پیسے والا تھا. اس کا ایک مکان تھا، ایک باغ کے اندر، ایک باغان کے اندر، ایک باغیچے کے اندر ایک مکان تھا. اس مکان کے میں لے جا کر چھوڑ دیا. کب؟ یہ محرم کی تاریخ کے بعد، عاشورہ کے بعد، یعنی محرم کی 10 تاریخ کے بعد. امام حسین کی عظمت آپ کو یہاں سمجھ میں آئے. بہت پیارا واقعہ، دھیان سے سنیے. اب کیا کرتا تھا یہودی؟ صبح میں جاتا تھا، بیٹی کا دیکھ بھال کرتا تھا، پھر شہر آتا تھا، پھر کام کاج کرتا تھا، پھر جاتا تھا. یہاں تک کہ چند دن گزر گئے. چند دن گزر جانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ رات ہو گئی. کسی کام سے وہ اپنا علاقہ شہر آیا تھا، اور یہاں تک کہ کام کاج میں پڑھ کر وقت اتنا کم ہو گیا، وقت کے دامن میں اتنا وقت نہ تھا کہ اپنی بیٹی کی خدمت کرنے جا پاتا. یہاں تک کہ جب رات ہو گئی وہ اپنے شہر، کیونکہ پہلے زمانے میں لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ رات میں سفر نہیں کیا کرتے تھے. اب وہ یہودی کی بیٹی رات میں تنہا اس باغان پہ، اس باغیچے پہ اکیلے پہ ہے، اور یہ یہودی اپنے مکان پر ہے، مگر آج جا نہیں پایا ہے. رات گزر جاتی ہے. اب یہ چین و بے قرار ہے کہ اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، للی ہے، اپاہج ہے. اب یہ تنہائی کے عالم پہ اب میری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. رات تھی مگر یہ ہمت کر کے باغیچے پہ آ نہیں پایا. رات بھر صبر کیا. جب صبح ہوئی، جب باغیچے پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹی پہلے سے بھی زیادہ اور خوبصورت ہو چکی ہے. وہ بیٹی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے. وہ بیٹی کے جو پیر سے جو لنگڑا تھی ان کی پیروں کی طاقت پھر سے واپس آ گئی ہے. اس کا ہاتھ جو اپاہج تھا وہ ہاتھوں کی طاقت برقرار ہو گئی ہے. اب یہودی اپنی بیٹی سے کہتا ہے، اے بیٹی یہ تو بتا، یہ تیرے اندر ایک رات میں ایسی تبدیلی کون آئی؟ کیا کوئی حکیم آیا تھا جو کوئی دوائی کے ذریعے آپ کا علاج کیا؟ کیا کوئی طبیب آیا تھا جس نے آپ کا علاج کیا؟ اب اس یہودی کا بیٹی کی جواب سنیے. اس یہودی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اس یہودی کی بیٹی کہتی ہے، ابا جان بات دراصل یہ ہے کہ رات کی تاریکی پہ جب مغرب کا وقت آیا، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے کے بعد مغرب کے وقت جب سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک پرندے کی رونے کی آواز میں نے سنا کہ ایک پرندہ ایک جھاڑ کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے. یعنی آواز سے میں نے آئیڈیا لگا لیا کہ یہ آواز ایک درخت کے اوپر سے پرندہ بیٹھا ہوتا ہے. کبھی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، آواز کہاں سے آتی ہے آپ کو پتا چلے گا. ادھر سے آ رہی ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، نیچے سے آواز آ رہی ہے. اس کے لیے دیکھنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی. اب یہودی کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان ایک پرندے کی رونے کی آواز آ رہی تھی. زارو قطار وہ پرندہ رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا. ایسا رو رہا تھا جیسا کہ ایک بچہ ماں کی جدائی پر رو رہا ہو. وہ پرندے کی آواز نے میرے دل کو بے قرار کر دیا، اور میں فطرت کے طور پر، میں اپنے اندازے کے طور پر وہ آواز آ کہاں سے رہی ہے اس آواز کو میں تعقب کرتے کرتے اس درخت کے نیچے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی جہاں سے پرندے کی آواز آ رہی تھی رونے کی. اور یہاں تک کہ ابا جان جب میں نے آنکھوں کی بینائی تو تھی نہیں مگر آنکھ
आँख थी, आँखों की रोशनी नहीं थी। मैंने आँख खोलकर उसी परिंदे की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने क्या देखा, मुझे तो रोशनी नहीं आती थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस परिंदे के ऊपर में परों में कोई टपकने की आवाज़ आ रही है, कोई बूंदे गिर रही है। जब मैंने आँखों को खोला तो उस परिंदे के पर पे खून के चंद कतरे थे जो टपक रहे थे। उसमें का एक खून का कतरा मेरी आंखों पे पड़ता है, जिसकी वजह से अल्लाह आंखों की रोशनी वापस अता फरमाता है। उस आंखों की रोशनी, ध्यान से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। कौन? हुसैन अपने आप को बचा नहीं पाए मेरे भाई। हुसैन अपने आप को बचाने नहीं गए थे, हुसैन तो दीन को बचाने गए थे। सबसे बड़ी करामत तो यही है, अपनी ज़िंदगी को बचाना कौन सी करामत है। हाँ, हम आज अपनी एक मस्जिद को बचा नहीं पाए, मगर हुसैन तो दुनिया की सारी मस्जिदों को बचाकर चले गए। आज हम अपने घर का माहौल सुधार ना सके, मगर हुसैन ने तो नाना की शरीयत को सुधार कर चले गए। हुसैन का मर्तबा क्या है। वो यहूदी की औरत, वो यहूदी की बेटी कहती है, अब्बा जान, जैसी उस परिंदे के परों से एक खून का कतरा मेरी आंखों पे पड़ना था, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मुझे बहुत बेखुशी होती है, मसरत से मेरा दिल झूम जाता है। यहां तक कि जिसकी तरफ मैं ताकुब से देखती रही, खून का दूसरा कतरा आता है, मेरे हाथ पे पड़ता है, हाथों की ताकत भी अल्लाह वापस फरमा देता है। खून का तीसरा कतरा मेरे पैरों पे पड़ता है, अल्लाह ताला पैरों को भी शिफाता फरमाता है। यानी जो हाथ पैर जो काम ना करता था, जो हाथ की ताकत खत्म हो चुकी थी, जो पैरों से बच्ची माजूर थी, आज वो खून के कतरे की वजह से, आज वो खून की कतरे की वजह से आंखों की रोशनी वापस आ गई है, हाथों की ताकत वापस आ गई है, पैरों की ताकत वापस आ गई है। जैसे ये जुमला सुना, वो यहूदी कहता है, मुझे उस दरख्त के करीब लेकर चल, मैं भी जाना चाहता हूं कि वो परिंदा आज भी है या नहीं है। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस दरख्त के करीब जाते हैं, वो परिंदा वहीं बैठा है। वो एक परिंदा था, सफ़ेद रंग का परिंदा, जिसके बाजू पे खून में भीगे हुए थे। अब वो परिंदा वहाँ से, जब वो यहूदी परिंदे के करीब जाता है तो परिंदे की ताजुब को देखकर दिल ही दिल पे बात करने लगता है। ऐ परिंदा, तू खुद रो रहा है, मगर तेरे पैरों में जो खून लगा हुआ है, इस खून की इतनी बड़ी करामत है, ये तो बता, इस खून के अंदर करामत कहाँ से पैदा होती है। इन्नल्लाह अला कुल्ली कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कादिर कय्यूम है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह चाहे तो पत्थर से कलाम करवा सकता है, अल्लाह चाहे तो लाठी से कलाम करवा सकता है, अल्लाह चाहे तो दरख्त से कलाम करवा सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे बेजबान के अंदर जबान पैदा कर सकता है, गूंगे को अल्लाह ताला गोयाई अता फरमा सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जब वो यहूदी दिल ही दिल पे ये गुफ्तगू करने लगा कि ये परिंदे के अंदर ताकत कहां से पैदा हुई, अल्लाह परिंदे को बोलने की ताकत अता फरमाता है। अब ये परिंदा कलाम करता है, अब ये परिंदा बात करता है, अब ये परिंदा कलाम करता है। क्या कलाम करता है? परिंदा कलाम करता है, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुझे हैरत हो रही है कि ये परों में ये खून आया कहां से, और ये खून के अंदर एक करामत पैदा हुई कहां से? ए अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी करामत मेरे अंदर कहां से आई? अगर आप इसको हकीकत समझना है तो सुनियो। ए अल्लाह के बंदे, कल यानी ये 11 की तारीख की बात है, कल यानी 10 की तारीख की बात, वो परिंदा कहता है, अल्लाह के बंदे, हम रोज़ाना जब सुबह होती है, फजर की नमाज के बाद हम अपने घोंसले से निकले, अपने नशेमन से निकले, क्या करने के लिए? दाना रोज़ी की तलाश में निकले, आबो दाना की तलाश में निकले। जैसी हम दाने की तलाश में एक रेगिस्तान पहुँचते हैं, एक तपिश हवा चलती है, एक गर्मी हवा चलती है, जिसकी वजह से हम अपनी जानों को बचाने के लिए एक दरख्त के साए में बैठे थे। और जब दरख्त के साए पे हम बैठे थे, दरख्त के छांव में हम बैठकर हम एक परिंदा दूसरे परिंदे से कलाम कर रहे थे। क्या कलाम कर रहे थे? एक परिंदा दूसरे परिंदे से कलाम कहता है तो आज को तुझे दाना कितना मिला? क्या तेरे बच्चों के पेट भर गए? आप शाम में तुम कब वापस जाने वाले? परिंदे आपस में कलाम करते। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह फरमाता, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह का कुरान फरमाता, जमीन आसमान में जितनी चीजें हैं, हर चीज अल्लाह के जिक्र करने पे मशगूल हो जाती है। हर चीज के अंदर बोलने की ताकत होती है। फर्क यह है कि उनकी आवाज हमें समझ में नहीं आती, मगर वो भी कलाम किया करते। जानवर जो बोलते उसकी बोली है, मगर जानवर जानवर को पहचानता है, जानवर जानवर से कलाम होता है, उसकी बातें हमें समझ में ना आती है। हमारी गलती है, हमारा कसूर है।
اب اس یہودی سے وہ پرندہ کہتا ہے صبح کا وقت تھا، ہم اپنی دانا کو تلاش کرنے کے لیے ایک درخت ایک میدان پہ نکلے، جب ایک گرمی ہوا چلی، ایک تپش کی ہوا چلی، ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے جب ایک سائے پہ چل کر بات کر رہے تھے تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، آسمان کی طرف سے القاء ہوتا ہے، آسمان کی طرف سے غیب سے آواز آتی، ندا آتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ اے پرندے، تم سائے پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، اور میرا نبی کا نواسا میدان کربلا پہ جس کا جسم اکیلے پڑا ہوا ہے، جس کے جسم سے خون کا فوارہ نکل پڑا ہے، ظالموں نے جن کا سر نیزے پہ چڑھا کر جو ہے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، امام حسین کا جسم بے گور و کفن، بے کفن و دفن میدان کربلا کی تپتی پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک پرندہ یہودی سے بول رہا ہے۔ وہ پرندہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، یہ گفتگو سن کر ہم وہاں گئے، کہاں پہنچے؟ میدان کربلا پہ پہنچے، اور جب میدان کربلا پہ ہم پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین نبی کے نواسے کا جسم میدان کربلا کی ریت پر، میدان کربلا کے میدان کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور امام حسین کے جسم سے خون کا فوارہ نکل پڑا ہے۔ ہم گئے اور جانے کے بعد امام حسین کے جسم میں جو خون جو ہے ایک بے رنگت کی طرح پیدا ہوا تھا، ہم اپنے پروں سے ان کے جسموں کو ہم نے صاف کیا، ان کے جسموں کو ہم صاف کیا، ہم جسموں کو صاف کرنے والے تھے، پھر کوئی لوگ آئے اور آنے کے بعد ان کے جسموں کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ الگ ہے۔ اب وہ پرندہ کہتا ہے ہم نے اپنے پروں سے خون کو جمع کیا، یعنی امام حسین کے جسم سے ہم نے خون کو صاف کیا، اور خون کو صاف کرنے کے بعد پھر جب ہم اس گاؤں کے علاقے کے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پرواز کرتے ہوئے ہم اڑتے ہوئے جب ہم جا رہے تھے تو امام حسین کا خون ہمارے پروں پہ پڑا ہوا تھا، اور ہمارے پروں سے امام حسین کا خون جس زمین کے ٹکڑے پہ پڑتا جاتا، اللہ تعالیٰ قدرت کے طور سے کرامت ظاہر فرماتا جاتا۔ جس علاقے پہ پڑتا کہیں گلاب کا پودا پیدا ہو جاتا تھا، کوئی کھجور کا درخت پیدا ہو جاتا تھا، کوئی اناج پیدا ہو جاتا تھا، کوئی زمین پہ ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، اور اسی پروں کے خون کو لے کر ہم اسی کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر رو رہے تھے کہ تمہاری بیٹی اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھوں کھول کر میری طرف دیکھا تو میرے پروں کا ایک قطرہ نکل کر تمہاری بیٹی کی آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ امام حسین کے خون کے ذریعے تیری بیٹی کی آنکھوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ہے امام حسین کی خون کی کرامت۔ اب ایک بات سمجھیے، یہ ہوتا کیا، یہ صحیح کیا؟ تو میں نے پہلے کہا جس کے دل پہ ایمان ہوتا ہے نا، اسے اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہوتا ہے۔